بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کل بہت سے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ جمعہ میں اذن عام کی شرط کا مسئلہ اٹھا، مقتدیوں کے درمیان 6 فٹ کے فاصلے والا مسئلہ زیر بحث آیا، اور بھی بہت سے مسائل زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ اس نے سر اٹھایا کہ ایک مسجد میں 2 بار نماز جمعہ ادا کرنا۔ بعض علماء کرام کی طرف سے ایسے کلپ جاری ہو چکے ہیں اور ایسے بیانات آ چکے ہیں اور ایسی ہدایات جاری ہو چکی ہیں کہ حکومتی احکامات کے مطابق چونکہ جمعہ ادا کرنے کی صورت میں بہت سے لوگ نماز جمعہ سے محروم رہ سکتے ہیں، اس لیے پیچھے رہ جانے والے لوگ دوسری بار اسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لیں۔ بعض علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر اس طرح نہ کیا جاتا تو حکومت کی طرف سے نماز جمعہ پر پابندی لگا دی جاتی، لہذا شاعر اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس چیز کی اجازت دی جائے۔ اس اہم مسئلہ کی وضاحت کے لیے چند ایک باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کو نماز جمعہ قائم کرنے کی اور جمعہ کی امامت کا حق نہیں ہے، بلکہ سلطان اسلام یا جس کو سلطان اسلام نے حکم دیا ہو یا اس مامور شخص کا جو نائب ہو وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ صورتیں نہیں پائی جاتی، لہذا ضرورت کے تحت عام مسلمان جس شخص کو جمعہ کا خطیب و امام مقرر کر لیں تو وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 317 پر فرماتے ہیں کہ ہر شخص اقامت و امامت جمعہ کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ سلطان اسلام یا اس کا مامور یا علی الخلاف مامور کا نائب بنایا ہوا بضرورت یا بلا ضرورت، اور جہاں استیزان سلطان متاثر ہو تو جسے عامہ مومنین خطیب و امام جمعہ مقرر کر لیں۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 باب الجمعہ میں ہے، نصب العامۃ الخطیبہ غیر معتبر ما وجود من ذکرہ اما ما عدمہم فیجوز للضرورہ۔ فرمایا کہ اگر مذکورہ حضرات یعنی سلطان اسلام یا سلطان اسلام کا مامور یا اس مامور کا نائب اگر موجود ہوں تو عام لوگوں کا خطیب جمعہ مقرر کرنا وہ معتبر نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو ضرورت کی وجہ سے عام لوگ بھی خطیب مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اس تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ ہمارے ہاں چونکہ سلطان اسلام یا اس کے نائب کی اجازت والی صورت نہیں پائی جاتی، لہذا جمعہ کے لیے عام آدمی عام مسلمان جسے خطیب جمعہ مقرر کر دیں وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے، مگر عام عالم دین یا عام شخص جو لائق امامت ہے، جس کو عوام الناس مومنین نے جمعہ کے لیے بحیثیت خطیب و امام جمعہ مقرر نہیں کیا، وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ موجودہ صورتحال میں جب ایک بار جمعہ ہو چکا تو پھر ایسا امام جمعہ کہاں سے ملے گا جس نے آج کی نماز جمعہ نہیں پڑھائی، اور اگر وہ خطیب جو پہلے جمعہ پڑھا چکا ہے وہی دوبارہ نماز پڑھائے گا تو یہ صورت بالکل باطل ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص جمعہ پڑھائے گا جو خطیب جمعہ نہیں ہے، اگر خطیب جمعہ کی طرف سے اسے اجازت ہو تو پھر خطیب جمعہ کی طرف سے اسے آج کی نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج کی نماز جمعہ تو خطیب جمعہ خود پڑھا چکا ہے، اور اگر وہ اسے آئندہ کے لیے جمعہ پڑھانے کی اجازت دے یہ بھی درست نہیں، کیونکہ آئندہ والے جمعہ کی اجازت سے اسے آج کا جمعہ پڑھانا یہ جائز نہیں، اور اگر خطیب جمعہ اسے اپنا نائب مقرر کرے یہ بھی درست نہیں، کیونکہ آج کا جمعہ وہ خود پڑھا چکا ہے اور اصل کی موجودگی میں نائب نہیں پایا جا سکتا۔ آئندہ جمعہ کے لیے نائب بنائے تو آئندہ کے لیے جسے نائب بنایا گیا وہ آج کا جمعہ نہیں پڑھا سکتا،
اور اگر عام لوگ، عام مسلمان اس کو مقرر کریں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کا مقرر کرنا یہ ضرورت کی بنا پر ہے، اور یہاں ایک بار جمعہ قائم ہو چکا، اقامت جمعہ والا شعار پایا جا چکا ہے، اب ضرورت ختم ہو گئی ہے، لہذا عام لوگوں کا اسے خطیب جمعہ مقرر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز اس مسئلہ میں آپ کی عبارت اگرچہ دقیق اور پیچیدہ ہے، مگر آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فتاوی رضیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 318 پر آپ فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہیں جمعہ پڑھانے والا دو حال سے خالی نہیں، یا اس مال کے اقامت کے اذن سے پڑھائے گا یا بے اذن۔ اول کی طرف راہ ممنوع کہ یہاں اذن مالک نہیں مگر انابت، اور بعد اس کے کہ آج کا جمعہ خود اصل پڑھا چکا، اقامت شعار ہو چکی، تو جمعہ امروز میں انابت کے کوئی معنی نہیں کہ انابت تحصیل نہ حاصل کے لیے ہوتی ہے، نہ تحصیل حاصل کے واسطے، نہ نائب و منیب ایک امر میں جمع ہو سکیں، اور جمعہ آئندہ کے لیے اذن جمعہ امروزہ کا اذن نہیں تو شق ثانی ہی متعین ہوئی، اور جمعہ میں غیر امام جمعہ کی امامت بے اذن امام جمعہ باطل ہے۔ حضور سیدنا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس دقیق عبارت کا حاصل یہ ہے کہ خطیب جمعہ جب جمعہ پڑھا چکا تو دوسرا شخص اس خطیب کا نائب یا معزون اس جمعہ کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل اور نائب ایک چیز میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور پھر جب ایک بار جمعہ ہو چکا تو اقامت شعار ہو چکی، لہذا کسی اور شخص کو اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بلا ضرورت یہ ناجائز ہے، اور اگر اسے آئندہ جمعہ کے لیے مقرر کریں تو وہ یہ موجودہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ اب ایک صورت باقی رہ گئی۔ فاضل بریلوی قدس سر العزیز فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 اور اسی صفحہ کے حاشیہ پر آپ فرماتے ہیں کہ باقیہ الا وجدوا امام معینا معزونا، کہ ایک احتمال باقی ہے کہ بعد والے لوگوں کو کوئی ایسا معین امام مل جائے جسے جمعہ پڑھانے کی پہلے سے اجازت حاصل ہے، تو اب ایسی صورت یہ تو انتہائی مشکل ہے کہ ایک بار جمعہ پڑھانے کے بعد دوسرا ایسا امام مل جائے جو جمعہ کا خطیب بھی ہو اور آج اس نے جمعہ نہ پڑھایا ہو۔ البتہ ایک صورت اور بھی ہے کہ خطیب کے اذن کے بغیر بھی کوئی شخص جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ فتاوی سراجیہ صفحہ نمبر 17 پر ہے کہ لو صلی احد بغیر اذن الخطیب لا یجوز الا اذا اقتدى به من له ولایت الجمعہ۔ فرمایا کہ اگر خطیب کے اذن کے بغیر کسی نے نماز جمعہ پڑھائی تو صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ اس شخص کی اقتداء میں ایسا شخص موجود ہو جسے جمعہ کی ولایت حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں تو خطیب جمعہ ہی نہیں ملے گا، ایسا شخص مقتدی مل جائے جسے جمعہ کی ولایت حاصل ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز فتاوی رضیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 321 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے بلاد میں امر اور بھی اظہر کہ نسب عامہ صرف بضرورت اقامت شعار معتبر، اور یہ ضرورت امام واحد سے مرتفع، تو ایک جمعہ میں ایک مسجد میں دو امام کا جمعہ باطل و متدفع۔ پس صورت مستفسرہ میں ان دونوں میں سے جو اس مسجد کا امام معین جمعہ نہ تھا اس کا اور اس کے مقتدیوں کا جمعہ ادا نہ ہوا، اگر دونوں نہ تھے تو کسی کا نہ ہوا۔ اب اس ساری تفصیل سے واضح ہوا کہ ایک مسجد میں دوسرے جمعہ کی کوئی صورت درست نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے تو پھر بھی ایسا کرنا ہرگز درست نہیں کہ یہ ایک بدعت فی الدین ہے۔ اسے بدعت فی الدین کون کہہ رہے ہیں؟ تو سنیے، حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان قدس سر العزیز فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 322 پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر بفرض باطل صورت صحت تسلیم بھی ہو جو ہرگز لائق تسلیم نہیں، تو اس کے سخت
مخالف مقصود شرع و بدعت شنیعہ سیئہ ہونے میں کلام نہیں۔ کچھ آگے جا کر آپ پھر یہ بھی لکھتے ہیں، فرمایا کہ مگر یہ تعدد ایک ہی دن میں ایک ہی مسجد میں 10 بار امامت جمعہ ہو کہ جیسے 2 ویسے ہی 100، تو یہ بلا شبہ ابتداء فی الدین ہے۔ تو اب جو لوگ پہلی بار جمعہ نہیں پڑھ سکے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 320 پر آپ لکھتے ہیں، فَأَرْشَدُوا إِلَىٰ صَلَاتِهَا فُرَادَىٰ كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَن رَزَقَ الْعَقْلَ السَّلِيمَ وَالْفَهْمَ الْمُسْتَقِيمَ۔ فرمایا کہ علماء کرام نے ان کو اکیلے نماز ظہر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ اس شخص پر مخفی نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم اور فہم مستقیم عطا فرمائی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار نہ کرتے تو حکومت نماز جمعہ پر پابندی لگا دیتی، لہذا اس کی ضرورت تھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ایک بار جمعہ قائم ہو گیا، اقامت شعر ہو گئی، اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ دوسرا جمعہ قائم کیا جائے اور لوگوں کی نمازیں ضائع کی جائیں۔ مقتدیوں میں 6 فٹ کے فاصلہ والے مسئلہ میں ہم پہلے اپنے کلپ میں 2 کلپوں میں دلائل کے ساتھ یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور 14 صدیوں میں متعدد بار خود دور رسالت میں ایسی وبائی امراض آئیں مگر صف کے فاصلہ کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ کچھ لوگوں کی پوسٹیں میں نے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بدبودار چیز کھانے والے کو مسجد میں آنے سے روک سکتے ہیں، لہذا کرونا وائرس کی وجہ سے فاصلہ رکھنا جائز ہے۔ تو بھئی اس دلیل سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کا یہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو پھر صرف اسی شخص کو روکا جائے گا، نہ کہ جماعت کو روکا جائے گا یا صفوں میں فاصلہ رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے میرے پہلے کلپ پر اعتراض کیا کہ اگر بازاروں یا دکانوں سے حکومت لوگوں کو منع نہیں کر رہی تو علماء کرام کے لیے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ مسجدوں میں بے احتیاطی شروع کر دیں؟ تو اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارا حکومت پر ہی تو اعتراض تھا کہ مساجد پر سختی کرتے ہو، اور خصوصی طور پر ائمہ اور خطبہ کرام ان پر سختی کرتے ہو، باقی جگہ کیوں سختی نہیں کرتے؟ اور مساجد میں صفوں میں فاصلہ رکھنا، اس میں کوئی بے احتیاطی نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے اسلاف وبائی امراض کے دوران بغیر فاصلے کے نماز نہیں پڑھاتے رہے؟ تو آیا ان پر بھی آپ یہی اعتراض کریں گے؟ کراچی کے یا دوسرے شہروں کے مقتدر علماء اہل سنت سب ہمارے لیے لائق صد احترام ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا دیگر علماء کرام سب لائق صد تکریم ہیں۔ سب کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ بہت سے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں۔ یا تو آپ دلائل کے ساتھ واضح فرمائیں کہ وبائی صورتحال میں صف کا قطع جائز ہے اور دور رسالت یا دور اس اسلاف میں اس کی کوئی ایک مثال موجود ہے، یا پھر یہ واضح فرمائیں کہ یہ صورت تو ناجائز ہے، لیکن اگر حکومت جبر کرے، تشدد کرے تو پھر مجبوری ہے، الضرورات تبیح المحظورات کے تحت۔ تو ہمارا مقصد آپ حضرات علماء کرام پر، مفتیان اعظام پر اعتراض یا تنقید ہرگز نہیں، بلکہ یہ صرف عرض کرنا ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنا موقف واضح ارشاد فرمائیں تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ ڈاکٹر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ کا بیان سنا، اگرچہ میں ان کا مکمل بیان نہیں سن سکا، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑے دلائل کے ساتھ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کو واضح فرمایا، اور اس صورت کو جائز کہنے والے علماء کرام کی طرف سے میں نے ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں سنا جس میں دلائل کے ساتھ ان کے دلائل کا، جلالی صاحب کے دلائل کا جواب دیا گیا ہو۔ ہم اپنے پہلے کلپوں میں اس مسئلہ کی وضاحت کر چکے ہیں، اس کا خلاصہ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام کا یہ فیصلہ کر دینا اور حکومت وقت کے ہاتھ میں ہتھیار تھما دینا کہ فاصلہ رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، قرآن و سنت اور اقوال فقہاء کرام کی روشنی میں اس کا صحیح ہونا
ثابت نہیں ہو چکا اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکی، اور نہ ہی ہماری معلومات کے مطابق کسی نے اس مسئلہ پر، اس موقف پر علمی دلائل پیش کیے ہیں۔ البتہ اگر عوام الناس کو حکومت کی طرف سے جبر کا سامنا ہے، تشدد کا سامنا ہے، تو اگرچہ یہ فاصلہ ناجائز ہے، تو پھر اس مجبوری کے عالم میں ان کے لیے یہ درست ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا کہ جب جگہ تنگ ہو تو مجبوری کے تحت یہ صورت جائز ہے۔ ڈاکٹر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا اس سلسلہ میں موقف کیا ہے کہ اگر حکومت وقت کی طرف سے جبر ہے تو پھر یہ صفوں کا فاصلہ جائز ہے یا نہیں، تو ہمیں اس بارے میں ان کا موقف معلوم نہیں، ہماری معلومات میں نہیں، اور ان کے ہاں اپنی مسجد میں کیا صورتحال ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اور جمعہ کی صورت میں جب ایک بار نماز جمعہ ادا ہو چکی تو اسی مسجد میں دوسرا جمعہ جائز نہیں، لہٰذا پھر باقی رہ جانے والے لوگ وہ الگ الگ نماز ظہر ادا کریں۔ یہ مسئلہ ہم نے اپنے طور پر قرآن و سنت اور اقوال فقہاء کرام کی روشنی میں عرض کر دیا۔ حکومت وقت سے ٹکرانے کی ہم نے نہ پہلے بات کی نہ اب کرتے ہیں، البتہ مقتدر علماء کرام سے گزارش ہے کہ قانونی طریقے سے حکومت وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کریں، اور اگر کوئی شخص یا کوئی بھی عالم بغیر دلیل کے صرف اپنا فیصلہ سنا دے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا لہذا یہ جائز ہے، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، مگر کوئی بھی عالم مجتہد مطلق نہیں کہ ہم کہیں کہ ان کے مقلدین بغیر دلیل کے ان کے قول پر عمل کریں گے۔ ہم نے اس کلپ میں اور پہلے 2 کلپوں میں دلائل کے ساتھ اپنا موقف واضح کر دیا، تو جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام سب ہمارے لیے لائق صد تکریم ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمن صاحب، حضرت علامہ مفتی رفیق الحسنی صاحب، حضرت علامہ شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، دیگر بڑے بڑے اکابر علماء کرام۔ تو ہم عرض کریں گے کہ اگر ہمارے بیان میں قرآن و سنت یا اقوال فقہاء کرام کے خلاف کوئی بات ہے تو ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد عوام الناس کو صحیح صورتحال دلائل کی روشنی میں، دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال فقہاء کرام کی روشنی میں واضح کیا جائے تاکہ حق واضح ہو سکے اور لوگوں کی تشویش، ان کا اضطراب دور ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔